حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت آخر کیا وجہ ہے میری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی، جو بھی دعا کرتا ہوں رد کر دی جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی، آپ کوئی ایسا نسخہ بتائیں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ میری دعائیں قبول کرے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا میاں اگر دعا قبول نہیں ہو رہی تو پھر جلدی سے 3 کام کرنا شروع کر دے، جلدی سے 3 کام کرنا شروع کر دے۔ حضرت وہ کون سے 3 کام ہیں؟ حضرت نے فرمایا اگر دعا قبول نہیں ہو رہی تو پھر ان لوگوں کے پاس چلے جاؤ جنہوں نے دنیا کو ترک کر کے اللہ سے لوں لگا لی، کیونکہ دنیا کو ترک کر کے اللہ سے دوستی کرنے والوں کی دعا میرا اللہ رد نہیں کرتا، کیونکہ وہ لوگ رب کے عشق میں خالص ہوتے ہیں، رب کی محبت میں، پیار میں، معرفت الہی میں، خشیت الہی میں بالکل خالص ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگو رب کے عشق میں، رب کی خالص محبت اور خالص پیار میں ایک وہ مقام بھی آتا ہے کہ دعا تو رہی بڑی دور کی بات، انسان صرف سوچتا ہے اللہ پوری کر دیتا ہے، ابھی دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتا، ابھی سوچ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیتا ہے، تمنا پوری کر دیتا ہے۔ تو فرمایا ان لوگوں کے پاس چلے جاؤ جنہوں نے دنیا کو ترک کر کے اللہ سے دوستی لگا رکھی، اس دل میں محبت ہے تو صرف اللہ کی پیدا کرنے والے کی محبت ہے، دنیا یہاں نہیں بچتی، یہاں اولاد کی محبت نہیں، یہاں مال کی محبت نہیں، یہاں دولت نہیں رکھی ہوئی، اس دل میں محبت ہے تو صرف اللہ رسول کی محبت ہے، ان لوگوں کے پاس چلے جاؤ، وہ لوگ تمہارے حق میں دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ رد نہیں کرے گا۔ ہم نادانوں نے کیا کر رکھا ہے، ہم نے تو زبردستی شیطان کو پکڑ کر، وہ آنا بھی نہیں چاہتا تھا، ہم نے زبردستی شیطان کو پکڑ کر یہاں بٹھا دیا، اس دل پہ بٹھا دیا، آجا تیری جگہ تو یہ ہے، اور نادانوں یہ جگہ اللہ رسول کی محبت بٹھانے کی تھی، تم نے شیطان کو بٹھا دیا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں تو نے زبردستی شیطان کو پکڑ کر جو یہاں بٹھا دیا ہے نا، اس شیطان کو گرفتار کر لے، نہیں تو یہ تجھے گرفتار کر لے گا، نادانو اس شیطان کو مار دو، نہیں تو یہ تم ہی مار دے گا۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، کہا کہ ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، ارے شیطان تو ہے زندہ، انسان مر گیا، سجدوں پہ سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی، مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا، ارے مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی، کچی ہیں رب سے چاہتیں، ایمان مر گیا، حیرت ہے تیری قسمت پہ اے اقبال، پیدا ہوا تھا خوشنما ویران مر گیا۔ کسی بزرگ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی؟ حضرت نے کہا کہ وجہ ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ تم اللہ کو مانتے ہو، اللہ کی نہیں مانتے، اور نادانو تم اللہ کو تو مانتے ہو، اللہ کی نہیں مانتے، کاش کہ تم نے اللہ کی مانی ہوتی تم نماز کبھی نہ چھوڑتے، اگر تم اللہ کی مانتے آج مسجدوں میں پڑی چٹائیاں تمہارا انتظار نہ کرتی، آج مسجدیں ویران نہ ہوتی، الماریوں میں پڑے ہوئے قرآن پڑھنے والوں کے منتظر نہ ہوتے، کاش کہ تم نے اللہ کی مانی ہوتی، آج یہاں سے دعا نکلتی بعد میں قبول پہلے ہوتی، کاش کہ تم نے اللہ کی مانی ہوتی، پھر یہاں سے امت مسلمہ کے لیے غلط نہ سوچتے، زبان سے غلط نہ بولتے، کانوں سے گندہ نہ سنتے، ایڑھی مار کے نہ چلتے، 2 نمبر دھندا نہ کرتے، شراب نہ پیتے، جوا نہ کھیلتے، کاش کہ تم نے اللہ کی مانی ہوتی، یہاں پر نفاق نہ رکھتے، بغض نہ رکھتے، حسد انا نہ رکھتے، یہاں سے دعا نکلتی بعد میں قبول پہلے ہوتی۔ فرمایا نمبر 2 ماں باپ کی خدمت کرنا شروع کر دو، اگر پہلے سے کرتے ہو تو تھوڑی اور بڑھا دو، ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ کے کہا کرو اللہ کے بعد تمہارے سوا دنیا میں دکھڑے سننے والا، ہمارے حق میں دعائیں کرنے والا اور کوئی نہیں، اولاد کے حق میں والدین کے منہ سے نکلی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، سفید داڑھی والے باپ کے منہ سے نکلی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، اور میرا اللہ سفید داڑھی والوں کا حیا کرتا ہے، اور نادانو میرا اللہ بوڑھوں کا حیا کرتا ہے، تم اپنے بوڑھے باپ کا حیا کیوں نہیں کرتے؟ تم اپنے بوڑھے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا کیوں نہیں کرتے؟ ایک دن میرے کریم نبی رو رہے تھے، چشمان اقدس سے آنسوؤں کی لڑی بہہ کر رخساروں کو چھو رہی تھی،
حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دیکھا آقا کریم رو رہے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا آقا کیوں رو رہے ہیں، آخر کس بات نے آپ کو اتنا رلا دیا؟ میرے نبی نے فرمایا عمر ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت جبریل آئے تھے، اللہ کا سلام دیا، ساتھ میں کہا کہ اللہ فرما رہا ہے آپ کی امت کا کوئی بھی بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے بعد وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، کلمہ پڑھتے پڑھتے وہ جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ کلمہ پڑھتے پڑھتے اس کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے، تو اس بوڑھے کو اللہ کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے عرض کیا آقا اس میں کوئی رونے والی بات تو نہیں ہے؟ میرے نبی نے فرمایا عمر رو اس لیے رہا ہوں کہ اللہ کو تو بوڑھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، مگر بوڑھے کو گناہ کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں آتی؟ بوڑھے کو شراب پیتے ہوئے حیا کیوں نہیں آتی؟ جھوٹ بولتے ہوئے حیا کیوں نہیں آتی؟ ہائے ہڈیاں کمبن گوڑے کھڑکن تے بدل گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئیوں جیو مرد دلے۔ تو میرا اللہ بڑھوں کا حیا کرتا ہے۔ اولاد کے حق میں والدین کے منہ سے نکلی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، قبول کرتا ہے۔ بارش نہیں آ رہی تھی، سبزہ نہیں اگ رہا تھا، قحط پڑ گیا، جانور بھوکے مر رہے تھے، لوگ گئے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہا اے اللہ کے نبی آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش برسائے۔ بارش نہیں آ رہی، سبزہ نہیں اگ رہا، جانور بھوکے مر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی مالک رحمت کی بارش برسانا۔ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ فلاں جگہ پر ایک بکریاں چرانے والا رہتا ہے، اس کے پاس چلا جا، اس سے دعا کرا، میں دعا قبول کروں گا، رحمت کی بارش برساؤں گا۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقام تک پہنچے، دیکھا بکریاں والا ہے، بکریاں چرا رہا ہے، آجڑی ہے، گھر کی طرف جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے ہو لی، اس کے گھر تک پہنچے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ دیکھوں تو صحیح کہ آخر یہ کون سا ایسا نیک عمل کرتا ہے جس کی بنا پر اللہ نے نبی کو کہا کہ اس کے پاس چلے جاؤ دعا کرو، میں اس کی دعا قبول کروں گا، رحمت کی بارش برسوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے، کہا میں آپ کا مہمان ہوں، آج کی رات آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ اس بکریاں چرانے والے نے کیا کیا؟ بکریوں کا دودھ نکالا، روٹی تیار کی، کھانا تیار کیا، دودھ اٹھایا، کھانا اٹھایا، ایک جھونپڑی کے نیچے اس کے بڑے والدین، ضعیف والدین لیٹے پڑے تھے، گیا بڑی ماں کا، بڑے باپ کا منہ صاف کیا، ان کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، دودھ پلایا، پانی پلایا۔ پہلے اس نے خود نہیں کھایا، پہلے بڑے والدین کو کھلایا، بڑی ماں کو کھلایا، بڑے باپ کو کھلایا۔ موسیٰ علیہ السلام جان گئے کہ یہی تو وہ عمل ہے جو میرے اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا ہے، جا کر میرے اس بندے سے دعا کرا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یار دعا کرو اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش برسائے۔ اس بندے نے جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، عرض کی مالک اگر میرا یہ عمل تجھے پسند ہے تو ابھی رحمت کی بارش برسا۔ ابھی اس کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی، بادل بھی بن گئے، بارش برسنے لگ گئی۔ اولاد کے حق میں والدین کی دعا رد نہیں کی جاتی، قبول کی جاتی ہے۔ نمبر 3 فرمایا اگر پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی تو تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دو۔ ہائے تہجد کی نماز میرے اللہ کو بہت پسند ہے جوانو۔ تہجد کے نفل، تہجد کے قیام، تہجد کے سجود میرے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ ہائے تہجد کی نماز میں سجدے کے دوران بہایا گیا ایک آنسو قطرے کی مانند ضرور ہوتا ہے، مگر سنو اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ زمین و آسمان کے برابر جتنے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، وہ زمین و آسمان کے برابر جتنے گناہوں کو مٹا سکتا ہے۔